السلام علیکم، ویلکم ٹو لیجٹ ڈاکٹرز آن لائن۔ میرا نام اسما ہے اور میرا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے سینئر ایمرجنسی ڈاکٹر ان سڈنی۔ لیجٹ ڈاکٹرز آن لائن یہ ایک ایسا چینل ہے جس کا مقصد صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے اور ملٹیپل ہیلتھ ایشوز پر اویئرنیس پرووائڈ کرنا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مصروفیات کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ Especially here in Australia, there is a long waiting list for a specialist appointment. So that's why we created this channel تاکہ یہاں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر کو انوائٹ کیا جا سکے اور اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ سے ان کے ایکسپرٹ اوپینین اور ایڈوائس لینے کی کوشش کی جا سکے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سرفراز، جن کا شمار پاکستان کے بہترین اور معروف ماہر علاج میں ہوتا ہے۔ He has been recently honored with the Best Doctor Award in regards to his services in the field of medicine. I have a privilege to have him here. آج ہم ان سے ہیئر فال کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہیئر فال کی کیا کازز ہو سکتی ہیں، کن وجوہات سے ہیئر فال ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ڈاکٹر سرفراز سے جانتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ہیئر فال ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ میں اپنی کلینک میں فرض کریں کہ اگر 100 پیشنٹ دیکھتا ہوں تو اس میں 20 سے 25 مریض ہیئر فال کی پرابلم میں پریشان ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ میں نے جب اسیس کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ پانی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے علاقے میں پانی جو ہے وہ لائن کا کم آتا ہے اور بورنگ کا پانی عام طور پر کیونکہ پانی کی کمی ہے تو بورنگ کا پانی استعمال ہو رہا ہے، اس سے بہت زیادہ ہیئر فال کے کیسز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں نظر آئیں وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت زیادہ نظر آئیں اور خاص طور پر آئرن کی کمی بہت نظر آئی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں ہارمونل پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ جب ان کو ایویلویٹ کیا تو بالکل پازیٹیو ہارمونل پرابلمز تھیں ان کے اندر۔ اسی طریقے سے تھائرائیڈ کی پرابلمز کے ساتھ بھی خواتین بہت آتی ہیں۔ ایک فیکٹر اسٹریس کا نظر آیا، اتنی زیادہ ایگزرشن ہے، سکون ہے نہیں، دن و رات لگے ہوئے ہیں، آرام نہ ہونے کے برابر ہے۔ بچیوں میں نے دیکھا کہ بھئی یہ بہت زیادہ کیمیکلز کا استعمال اسپریز کی شکل میں، جیلز کی شکل میں اور شیمپوؤں کی شکل میں۔ اب شیمپو جو ہیں اس کے اوپر پورا اسٹریس ہے کہ بس یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے بال گرنا، اس شیمپو یہ لے لیا، یہ والا یوز کر لیا، یہ والا یوز کر لیا۔ شیمپو تو بھائی ایک کلیننگ ایجنٹ ہے جو صرف آپ کے بالوں کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اب اس میں یہ جو بگ انڈسٹری ہے کاسمیٹک، اس نے الگ الگ نام، آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ نام بنانے والی ایک ہی کمپنی ہے اور اس کی ڈیفرنٹ پریزنٹیشنز کر کے وہ آپ کو مرغوب کرتے ہیں۔ پریگنینسی جو ہے وہ ایک تو نارمل پریگنینسیز ہیں مگر اس میں ہیئر فال ہوتا ہے اور پریگنینسی کے بعد بھی بہت ہیئر فال ہوتا ہے۔ انفیکشنز، کرونک انفیکشنز، لمبی بیماریاں لمبے عرصے تک، ٹائیفائیڈ ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، کوئی بھی پرانی کرونک النیس ہو، اس میں ہیئر فالز کافی نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے سر میں انفیکشن ہے، فنگس ہوا ہے، حال سے بے حال ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن ہو گئے، سارے سر پک رہا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا برا انفیکشن، اور اس کے بعد جب وہ ہیل اپ ہو تو سارے بال غائب۔ اسی طریقے سے لائس انفیسٹیشن، جوئیں بے حساب۔ اب وہ تو چلو جوئیں تو نہیں کاز کرتی مگر ان کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، وہ سب پکتے ہیں، ہیئر فالیکلز ڈسٹرائے ہوتے ہیں سر۔
اور وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے بالوں کو صاف رہنا کتنا ضروری ہے، کلین واٹر سے سر کا دھلنا کتنا ضروری ہے۔ بہت سارے بیچارے جو ہیں کینسر کے پیشنٹس ہیں، ان کی جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں ان سے بھی ہیئر فال بہت ہوتا ہے، کچھ ایپیلیپٹکس ہوتے ہیں، ان کی میڈیسنس ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی کافی ہوتا ہے۔ کچھ کیسز کے اندر انہیریٹنس ہے کہ بھائی والدین میں سے کسی کو ہیئر فال زیادہ تھا، ینگ ایج میں تھا، تو وہ بچے انہیریٹ کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے بالوں کی اس قدر مس ہینڈلنگ کرتے ہیں کہ بس جو چاہیں کریں۔ اب وہ ذہن میں آ جائے کہ بھائی کرلرز یوز کرنا ہے، پھر کبھی ذہن میں آ جائے کہ بھائی اسٹریٹنرز چاہیے، کبھی پولرز یوز ہو رہے ہیں، وہ ہیٹنگ ہوتی ہے ان کی، وہ ہیئرس کو نقصان پہنچتا ہے۔ پراپر کومبنگ کے لیے بھی وہ نہیں ہے ٹائم کہ بھائی اچھی طریقے سے ایک اچھا کومب ہو اور وہ اس کی زور لگا کر بالوں کو کھینچ کر اور کچھ کیسز میں، بہت کم کیسز ہیں مگر ہیں ظاہر ہے، وہ سائیکیٹرک النیسز ہیں، سائیکیٹرک پیشنٹس جو ہیں وہ اس میں وہ بیچارے خود اپنے ہاتھ سے ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کچھ جو ایک کلینک کے اندر، جنرل کلینک کے اندر یہ آبزرویشنز تھیں، اور ہم نے ان آبزرویشنز کے تحت ہی کام کیا تو ہمیں کافی اچھا رزلٹس ملے۔ آپ یہ دیکھیں، زبردستی اپنا علاج نہ کریں، الٹے سیدھے ٹوٹکے استعمال نہ کریں، بنیادی باتوں کا تذکرہ آپ نے سن لیا ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی رزلٹ نہ آئے تو اپنے نزدیک کوئی اچھے اسکن اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں۔ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح اپنے بالوں کی کیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، اگر آپ کا جو اسکن کا ڈاکٹر ہے وہ آپ کی کنڈیشن کے حساب سے کچھ بنیادی ٹیسٹ اگر کروانا چاہے تو پلیز اس کی ہیلپ کریں۔ کوئی ایسے کمپلیکیٹڈ ٹیسٹ نہیں ہے، سمپل ٹیسٹ ہیں، ان سے کم از کم بیسک معلومات ہوں، اور اگر یہ جیسے ہارمونز کے امبیلنسز وغیرہ ہیں تو ان کے لیے پراپر معلومات ہوں، پھر ان کے پراپر ریفرلس ہوں کہ بھائی اس کو کس طریقے سے خود مینیج کیا جائے یا انڈوکرائنالوجسٹ سے ہیلپ لی جائے تاکہ ہارمونز کا بیلنس ہو، تھائرائڈ کے فنکشنز جو ہیں وہ نارمل ہوں، اور جو ہارمونز ہیں میل ہارمونز ان کے اسسمنٹ ہو۔ پانی کا بندوبست ہو، بھائی پانی اچھا ہونا چاہیے، ایسا پانی ہو جو آپ کے لیے فریش ہو اور اس کے اندر کیمیکلز کم سے کم ہوں۔ فروٹس کا استعمال خوب ہو، سبزیوں کا استعمال خوب ہو، گوشت پروٹینز کے لیے بہت کہا جاتا ہے تو پروٹینز کھائے جائیں۔ اب گوشت کا بھی ایک مسئلہ ہے، تو چھوٹے کا گوشت یعنی مٹن استعمال ہو جائے، اور دالیں بہت اچھا اس کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہیں، دالوں کا استعمال خوب کریں، مچھلی مل جائے تو مچھلی کھایا کریں، انڈا کھایا کریں۔ سبزیوں کے اندر بھی جناب بہت زبردست بالوں کی معاملات ہیں۔ پالک لوڈڈ ہے اس نیوٹرینٹ سے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نٹس کا استعمال کریں، سیڈز کا استعمال کریں، ڈیٹس کھجوریں بہت فائدہ کرتی ہیں، چیا سیڈ اور فلیکس سیڈ یہ بھی بہت فائدہ مند ہیں، اولیوز یہ بھی بہت فائدے ہیں، اس کے بھی بہت فائدے ہیں۔ ایک سری لنکن اسٹڈی میرے سامنے سے گزری، وہ پہلے تو آبزرویشنل تھی لیکن بعد میں پھر
اس کے اوپر باقاعدہ کام ہوا۔ سری لنکا میں خواتین، اولڈ ایج کی خواتین بھی آپ دیکھیں تو ان کے بال اتنے گھنے لمبے، معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں کڑی پتے کا استعمال بہت ہے، ہر چیز میں کڑی پتے کا استعمال ہے۔ میں نے اپنی کلینک میں ہیئر فال کے پیشنٹس کو پہلے ہفتے 3، دوسرے ہفتے 5، تیسرے ہفتے 7 اور 7 سے 10 پتے صبح نہار منہ، اور شام کو کھجوریں، ڈیٹس 3، تو بہت زبردست رزلٹس ملے، بہت اچھے رزلٹس ملے۔ پھر یہ کہ بالوں میں بجائے اس کے کہ مختلف فارمولیشنز ہوں، اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ہیئر فالیکل کو اسٹیمولیٹ کریں اور سرکولیشن وہاں بڑھے، تو اس کے لیے مساج جو ہے وہ ہونا چاہیے، سرکولر مساج۔ اور اگر یہ روز رات کو کر لی جائے، ایک دن بیچ کر کے کر لی جائے، اور سرکولر مساج میں کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو نیچرل آئلس ہیں، اپنے سامنے آپ ناریل کا تیل نکلوا لیں، اپنے سامنے سرسوں کا تیل نکلوا لیں اور اس کی مساج ہو، بہت فائدہ کرتی ہے۔ بایوٹین کا بہت ذکر ہے، وہ عام طور پر جو غذا ہے اس سے کور ہو جاتا ہے، تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ملٹی وٹامنس ود منرلز بہت سارے برانڈ ہیں، لینا چاہیے کیونکہ ہماری غذاؤں میں وہ پورے نہیں پڑ پاتے، اس لیے کوئی اچھا ملٹی وٹامن لے لیا جائے، کچھ عرصے بی کمپلیکس لیا جائے۔ بی کمپلیکس کی بہت اچھی اچھی فارمولیشنز ہیں۔ وائٹامن ڈی کا بہت زبردست رول ہے، وائٹامن ڈی تو ہر چیز کے میں ہی آتا ہے، اس لیے وائٹامن ڈی جو ہے وہ تھوڑی ایک تو دھوپ مل جایا کرے، اور اگر یہ مشکل ہو، اول تو کوشش کرنی چاہیے بھائی سن لائٹ ملے، اور ورنہ تھوڑی سی اورل، بہت ساری پریپریشنز ہیں، کوئی اورل پریپریشن وائٹامن ڈی کی لی جائے۔ تو بیٹے یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان سے بہت لوگوں کو، عام لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں اگر بنیادی جو وہ ہیں چیزیں، تو وہ تو میں نے اس طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ پانی بہت امپورٹنٹ، فروٹس بہت امپورٹنٹ، اچھی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ، اور اپنے ڈاکٹر سے کوآپریٹ کرنا بھی بہت امپورٹنٹ۔ اگر وہ آپ کے لیے کوئی ٹیسٹ اسیس کریں، اسیسمنٹ کے لیے لکھیں، تو پلیز کروائیں۔ مینوکسل اسپرے جو ہے یہ ایک واحد اسپرے ہے جو ایف ڈی اے نے اب تک اپروو کیا ہوا ہے، اور اس کو، اس کی افادیت بھی ہے، اس کی وجہ سے بہت بال جو ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اس کے ریزلٹس ہیں۔ لیکن اب جو ہے تھوڑی کنٹراورسی اس کے اوپر بھی آ رہی ہے، بہرحال پہلے سے یہ اب اس کے اوپر کوشچن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ امید ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ چھوٹی موٹی جو تجاویز ہیں یہ پیشنٹ کے بینیفٹ میں ہوں، اور باقی جو گروتھ تھراپیز ہیں، انٹرالیجنل انجیکشنز ہیں، یا ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، ایک نئی جو ہے پینوپل آئی ہے، اس کو ابھی ایف ڈی اے نے اپروو نہیں کیا ہے، مگر اس کے جو اس میں جو چیزیں ہیں وہ باٹنیکل ہیں، نیچرل ہیں، تو یہ ابھی اس کی ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو ابھی ذرا سی اتنی اویئرنیس اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن یہ ہے
بیٹے ان چیزوں سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ عام پیشنٹ کو فائدہ ہو. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم گریٹفل ٹو ہیونگ یو ود اس. آج کے پروگرام میں ہم نے ہیئر فال کے حوالے سے جنرل ڈسکشن کی. اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں یا کسی اور موضوع پر مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر سرفراز سے تو پلیز کامنٹ کر کے ہمیں آگاہ کیجیے. وی وڈ ریئلی لو ٹو ہیئر فرام یو. جاتے جاتے آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون ٹو پلیز سبسکرائب دس چینل اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.